سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ظاہر سے مراد وہ عملی شکل ہے جو اس عبادت کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور باطن سے مراد وہ معنی اور مقصد ہے جس کی خاطر عمل کی وہ شکل متعین کی گئی ہے۔ اگر آپ نے شریعت کے مقرر کردہ مناسک حج صحیح طور پر ادا کر دیے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ہر عمل کے ساتھ اس کی مقصدیت پر بھی غور کرتے جائیں تو اس سے روح حج کی تکمیل ہوگی۔ ناظرین، اگر ہم ان مقاصد کو سامنے رکھ کر اس عبادت کی روح کو پانے کی جستجو کریں تو فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ہمیں بے پناہ روحانی قوت اور تقویٰ کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اجتماعی تربیت گاہ سے نکلنے کے بعد گناہوں سے خلاصی کے ساتھ ساتھ رب کی رضا اور جنت کی بشارت بھی ملتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دیگر عبادات کی طرح حج کی پر تاثیر عبادت بھی بسا اوقات بے اثر ہو کر رہ گئی ہے۔ نہ حاجیوں کی زندگی میں اس سے کوئی انقلاب پیدا ہوتا ہے، نہ ہی امت کے اجتماعی وجود میں مقصد حیات کی تکمیل کے لیے کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ بقول اقبال، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ احرام کی حقیقت کے متعلق لکھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں ہر وہ شخص محرم ہے جس نے احرام کی پابندیوں میں سے کسی کو نہ توڑا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل محرم وہ ہے جو احرام باندھتے ہی فی الواقع ایک عاجز اور حقیر بندہ بن کر رہ گیا ہو، جس نے اپنے دماغ سے کبر و غرور کی ساری ہوا نکال دی ہو، قومی، لسانی، نسلی، گروہی تعصبات سے اپنے ذہن کو صاف کر لیا ہو، اور دنیا کی زیب و زینت سے منہ موڑ کر سادگی و عاجزی کا پختہ عزم کر لیا ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے۔ حج کا یہ عالمگیر اجتماع ہمیں وحدت امت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے کالے اور گورے، عربی اور عجمی کو ایک لڑی میں پرو کر جو خوبصورت ہار بنایا تھا، آج وہ ہار بکھر کر دانہ دانہ کیوں ہو گیا ہے؟ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یوم عرفہ میدان حشر کی یاد بھی دلاتا ہے، اور یہ تجدید عہد کا موقع بھی ہے۔ رمی جمرات شیطان اور شیطانی اعمال سے برات کا اظہار ہے۔ قربانی خواہشات نفس، اپنی انا، فضول رسومات اور ہر اس چیز کی قربانی کا جذبہ بیدار کرتی ہے جو اطاعت رب کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ سر کے بال منڈوا کر ہم اپنی سوچ اور فکر کے زاویوں کو بدلنے اور غلامی کی تمام علامات کے خلاف عملی جد و جہد کا پیکر بن سکتے ہیں۔ تلبیہ یعنی لبیک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی پکارا جائے ہم اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ المختصر، طواف اور سعی سے لے کر مناسک کی تکمیل تک ایک ایک عمل ہمارے اندر للہیت، تقویٰ اور اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ، تمام حجاج کرام کو وہ مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے لیے تو نے یہ عبادت فرض کی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔